setting learning experiences too. While we are talking about designing or setting up learning experiences for the achievement of objective, اور جہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ انفارمیشن کو کلیکٹ کرنا ہے اور انفارمیشن کو استعمال بھی کرنا ہے، جب ہم اس قسم کا آبجیکٹو جہاں پر کانٹینٹ نالج کی بات آتی ہے یا فیکٹس اور آئیڈیاز کو ہم بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں، تو بینگ کریکولم ڈیولپر ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ انفارمیشن کبھی بھی ان آئسولیشن اکٹھی نہیں کی جاتی. انفارمیشن جب تک کسی نہ کسی ایکٹیویٹی کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرے گی، اس وقت تک بچے اس انفارمیشن کو نہ تو یاد رکھ سکتے ہیں اور نہ ہی اس میں دلچسپی لے سکتے ہیں. لہذا وی ہیو ٹو ریمبر دیٹ any activity, any kind of problem solving activity, any kind of fair testing activity, it has to go hand in hand with the gathering of information and using certain skills. Skills like making observations, drawing comparisons, looking for similarities and differences, then coming to certain conclusions and sharing those conclusions or ideas or inferences. These are all skills. We always use information or content knowledge as a tool during any activity in the classroom or any learning experience. So problem solving کرتے ہوئے ہی بچے content کو سیکھیں گے یا knowledge یا information کو سیکھیں گے اور یاد رکھیں گے. جب تک ہم ان دونوں چیزوں کو انٹیگریٹ کر کے کلاس روم میں لرننگ ایکسپیرئنس نہیں پرووائڈ کریں گے، اس وقت تک ہمارا آبجیکٹو to gather the information and to remember the information will not be achieved. Secondly, learning experience should not be set up as to make students to memorize facts or ideas. آپ کسی بھی لرننگ ایکسپیرئنس کو اس طرح سے ترتیب نہیں دے سکتے اور نہ ہی سجیسٹ کر سکتے ہیں جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ بچوں نے یاد کر لینا ہے اور یاد کرنے کے بعد آپ کو کلاس روم میں سنا دینا ہے. لہٰذا ہم اس قسم کا لرننگ ایکسپیرئنس بھی اپنے کریکولم میں بالکل سجیسٹ نہیں کریں گے. لرننگ ایکسپیرئنسز ٹو ڈیولپ سوشل ایٹیٹیوڈز. ناؤ what are social attitudes? Social attitudes are generally developed in the objectives in subjects like social studies, in literature, in arts, physical education, in co-curricular activities. جہاں پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچے ایک سوشل ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کریں اور ایک دوسرے کی طرف ایکسیپٹنس شو کریں، نہ کہ ہر ایک کے ساتھ آرگیو کریں یا ڈفرینسز کریٹ کریں. So while we have objectives of these kinds where child are to be in socialization with other children, with their teachers and other members of the society, so we have to look for the learning experience appropriately and to ensure that they learn that kind of social attitude which is desirable and which is desired by the community. Now attitude kya hai? Attitude is a tendency to react even though the reaction does not actually takes place. جب ہم ایٹیچیوڈ کو ڈیفائن کرتے ہیں تو یہ ایک آپ کے اندر ایک ارج ہے کہ آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں. اس کی بڑی سادہ مثال ہے کہ آپ کو کالا رنگ نہیں پسند اور آپ کہتے ہیں کہ کالے رنگ کے کپڑے کسی نے بھی نہ پہنے ہو اور کسی نے بھی پہنے ہیں تو مجھے بالکل ناپسندیدہ لگتا ہے. آپ کا ایک خاص قسم کا ایٹیچیوڈ ہے جو آپ کہہ نہیں سکتے اور نہ ہی آپ ایکسپریس کر سکتے ہیں. So attitude is something which is there in your personality and you want to say that, لیکن آپ اس طرح سے ریئیکٹ نہیں کر سکتے. اگر آپ کو کھانے میں کوئی چیز نہیں پسند اور آپ کے سامنے ہے، آپ اس کو بمشکل کھا تو لیں گے لیکن آپ اس میں کوئی مین میخ نہیں نکالیں گے. So attitude similarly in a teaching learning situation, what we try to do is that students develop this attitude of accepting others and a positive attitude towards teaching and learning what is being taught in the classroom. جب ہم نے اس قسم کی ایکٹیویٹی کلاس روم میں کرنی ہے اور لرننگ ایکسپیرئنس اس طرح کا ترتیب دینا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچوں میں ایک سوشلیبل ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہو جائے اور ایک دوسرے کی طرف ایکسیپٹنس بھی ہو، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا. ایٹیٹیوڈ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ اس لیے امپورٹنٹ ہے
کہ یہ ہماری پرسنالٹی کے اوپر بہت اسٹرانگ انفلوئنس ہے. ہم کس طرح سے بیہیویئر کرتے ہیں ایک خاص سچویشن میں, ہمارا بیہیویئر بالکل ایکسپلسٹلی کیا ہوگا, اوورٹ بیہیویئر کیا ہوگا, ہم کس طرح سے بیہیو کر سکتے ہیں ایک گیدرنگ میں, اپنی کلاس روم میں یا کمیونٹی میں. سو ایٹیچیوڈ ڈیفائنز دا بیہیویئر آف اینی ون اینڈ اسپیشلی دا اسٹوڈنٹس. سو while we try to develop a positive attitude, we have to come up with very strong learning experiences and we have to create a situation in those learning experiences کہ جہاں پر ایک desired behavior اور desired attitude ہی بچوں میں develop کرتا ہے. Attitude ہی ہے جس کی وجہ سے ہم اپنی مختلف values کو اور مختلف طرح سے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور کس طرح سے ہمیں یہ سیٹسفیکشن مختلف انوائرمنٹس میں ملتی ہے. ہم کس طرح سے کچھ خواہشات کرتے ہیں اور کس طرح سے اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے کون کون سا عمل کر لیتے ہیں جو ایکسیپٹیبل سوسائٹی میں نہیں بھی ہو سکتا. لہٰذا ایٹیچیوڈ از ویری امپورٹنٹ فار دا ہول پرسنالٹی ڈیولپمنٹ آف اسٹوڈنٹس because then they have to contribute to the society tomorrow. So جب ہم لرننگ ایکسپیرینسز کو کریکولم میں سجیسٹ کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمیں کہاں پر کس طرح سے لرننگ ایکسپیرینس کو ترتیب دینا ہے کہ ایک ایکسیپٹیبل ایٹیٹیوڈ ایک خاص سوسائٹی میں کس طرح سے بچوں میں اور تعلیم کے ذریعے انکلکیٹ کیا جا سکتا ہے. جنرلی ایٹیٹیوڈ کس طرح سے ڈیولپ کرتا ہے. Attitude is being assimilated from the environment. When we say it is the environment, what is the environment? It's my classroom, my classmates, my teachers, my friends, my parents, my relatives. All these people, they make my environment, and how they behave in certain environments, what kind of moods they portray, what kind of attitude they hold towards cleanliness, towards health issues. So یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہم آہستہ آہستہ اپنی انوائرمنٹ سے سیکھتے ہیں. لہٰذا ہمیں لرننگ ایکسپیرینس کو ترتیب دیکھتے ہوئے یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح سے بچہ اپنی انوائرمنٹ سے بہت تیزی سے سیکھتا ہے, تو ہم کون سا پازیٹیو لرننگ ایکسپیرینس ترتیب دے سکتے ہیں کہ ایک پازیٹیو ایٹیچیوڈ ہی بچے میں ڈیولپ ہو. سیکنڈ از ایموشنل افیکٹس آف سرٹن کائنڈس آف ایکسپیرینسز. بچہ کس طرح سے کیا ایکسپیرینس کرتا ہے. اگر آپ نے بچے کو کلاس روم میں ڈانٹا ہے تو اس کے بعد سے وہ بولنا بالکل بند کر دے گا, یا اگر ایک بچہ مکڑی سے ڈرتا ہے اور اس کے اوپر مکڑی گر گئی ہے تو یہ اس کے لیے بہت ہی برا ایکسپیرینس ہے, اور اس ایکسپیرینس کے بعد شاید اس کا ایٹیچیوڈ مکڑیوں کی طرف بہت ہی برا ہو جائے اور اس میں ایک ڈرنے کی صلاحیت بہت تیزی سے طے پا سکتی ہے. اس صلاحیت کے ساتھ بچہ ہر انوائرمنٹ میں اور ہر سچویشن میں جہاں پر مکڑی کو دیکھے گا یا اور اینیملز کو دیکھے گا تو وہ ڈرے گا. یہ تمام چیزیں ہیں. جب ہم نے لرننگ ایکسپیرینس کو ترتیب دینا ہے تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ لرننگ ایکسپیرینس اس طرح سے دیا جائے کہ بچہ اس انوائرمنٹ میں فرینڈلی انوائرمنٹ کو ایکسپیرینس کرے اور ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کو ڈیولپ کرے. Third is traumatic experiences or any kind of painful experience. It can be any accident, it can be a fight, or it can be a fight on the road. So it can have an effect upon child's personality and the attitude. So ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں ایجوکیشنل ایکسپیرینسز کو اس طرح سے ترتیب دینا ہے کہ بچے اپنی اس انوائرمنٹ میں جو آپ نے کریٹ کی ہے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کریں تاکہ ایک پازیٹیو بیہیویئر ہی شو کر سکیں. فورتھ اہم طریقہ جس سے ایٹیچیوڈ میں تبدیلی آتی ہے دیٹ از دی ڈائریکٹ انٹلیکچوئل پروسیس, جہاں پر بچے تعلیمی سرگرمی میں انوالوڈ ہیں. دے آر میکنگ آبزرویشنز, دے آر میکنگ تھنگز, دے آر میکنگ ہینڈ پرنٹس, دے آر ڈرائنگ کمپیریزنز, دے آر لوکنگ ایٹ دا پروسیسز. سو ان تمام پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں جہاں پر بچہ ڈسکشن بھی کرتا ہے, آرگیو بھی کرتا ہے, اپنے گروپ کے ساتھ کام بھی کرتا ہے, تو پڑھنے اور پڑھانے کے اس عمل میں دے ڈیولپ اے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ. اینڈ آل دیز لرننگ ایکسپیرینسز آر ٹو بی ڈیزائنڈ so that students they develop positive attitudes towards the environment which is being created, اور اس environment میں اس طرح سے چیزوں کو ترتیب دیا جائے کہ بچہ ڈیزائرڈ ایٹیچیوڈ جو ایجوکیشن کا پرپس ہے اور جو آبجیکٹو ہے اسی کے مطابق ایٹیچیوڈ ڈیولپ کرے اور
ایک پازیٹیو پرسنالٹی اور پازیٹیو بیہیویئر کمیونٹی میں ایگزیبٹ کر سکے.